بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 22ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے رسک مینجمنٹ پہ اپنی گفتگو ختم کی تھی اور اس کے بعد ہم نے پروجیکٹ پلاننگ پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. پروجیکٹ پلاننگ جو ہے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے اور اس کا آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کو اس طریقے سے پلان کیا جائے، اس پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے وہ تمام چیزیں جو کرنے والی ہیں ان کے بارے میں سوچ بچار کر لیا جائے اور ان کو لسٹ ڈاؤن کر لیا جائے اور ان کو ایک سیکوینس میں اور ایک ترتیب سے ان کو آرگنائز کر لیا جائے تاکہ پروجیکٹ کو اسموتھلی چلانے میں آسانی ہو. جو پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کا ایک مین آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اچھی پروجیکٹ پلاننگ کرنی ہے. پروجیکٹ پلاننگ کے جو بیسک پرنسپلز جو ہیں جن پہ ہم نے پچھلی بار ڈیٹیل میں گفتگو کی تھی، میں ایک بار پھر سے انہیں دہرانا چاہوں گا جسٹ ٹو ریوائز سو دیٹ ہم اپنی گفتگو کو آسانی سے آگے بڑھا سکیں، آج اس چیز کو، اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھ سکیں. جو بیسک پرنسپلز جو ہیں پروجیکٹ پلاننگ کے، وہ اس میں 6-7 چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ڈو کمپارٹمنٹلائزیشن. کمپارٹمنٹلائزیشن کس چیز کا نام ہے؟ کمپارٹمنٹلائزیشن اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے جو ٹاسک جو ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں اس طریقے سے ڈیوائڈ کریں، کمپارٹمنٹ میں انہیں ڈال دیں جن کو مینج کرنا، جن کو کنسیو کرنا، جن کو اچیو کرنا فیزیبل ہو، آسان ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس کو کس طریقے سے مکمل کرنا ہے. تو ہر ٹاسک اپنی جگہ پہ ایسا چھوٹا ٹاسک میں ڈیوائڈ ہو جائے جو ہر ایک ٹاسک جو ہے ایک مینیجبل ٹاسک بن جائے، اور جو بڑا ٹاسک جو ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے ٹاسک کے جو ٹکڑے جو ہیں جب انہیں آپس میں آپ جوڑیں گے تو وہ آپ کو بڑا ٹاسک مل جائے گا. تو سب سے پہلے یہ ہم کمپارٹمنٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں. دی سیکنڈ تھنگ دیٹ اے پروجیکٹ مینیجر ہیز ٹو ڈو ان پروجیکٹ پلاننگ از ایفرٹ جو ہے اس کی ایسٹیمیشن، کہ کس چیز پہ کتنا ٹائم لگے گا. ٹائم ایلوکیٹ کرنا، کس چیز پہ کتنا ٹائم لگے گا. ایسٹیمیٹ آپ نے کیا یہ ٹاسک یہ 5 دن کا ٹاسک ہے، یہ 2 دن کا ہے، یہ 2 ہفتے کا ٹاسک ہے، یہ 4 دن کا ٹاسک ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور اس ایسٹیمیشن کو جو آپ نے کمپارٹمنٹلائزیشن کی ہے، جب آپ سب ٹاسک کے ساتھ کچھ ایفرٹ کا ٹائم بیچ میں ڈال دیں گے، کوئی ڈیوریشن بیچ میں ڈال دیں گے، تو پھر جب ان سب چیزوں کو ایڈ کریں گے، جو چیز جس سیکوینس میں ہونی ہے اس کو ہم آگے آج ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے، تو اس سے آپ کو پورے پروجیکٹ کی ڈیوریشن کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا. آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پروجیکٹ کتنا ٹائم لے گا، یہ پورا کا پورا پروجیکٹ جو ہے. نیکسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو از ڈیفائن دی انٹر ڈپینڈنسیز بٹوین دی ٹاسک. انٹر ڈپینڈنسیز کیا چیزیں ہیں کہ کون سا ٹاسک کس ٹاسک پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کو کیا کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے جو ہے یہ آپ کام نہیں کر سکتے. اس کی مثال جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ فرش ڈال رہے ہیں تو بنیادیں کھودنے سے پہلے آپ فرش نہیں ڈال سکتے کسی گھر کا. یہ آپ کو سیکوینسنگ جو آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو انٹر ڈپینڈنسیز آپ کو ڈیفائن کرنی پڑیں گی. یہ ٹاسک کے درمیان میں کون سی انٹر ڈپینڈنسیز ہیں، اور یہ انٹر ڈپینڈنسیز جو ہیں یہ 2 طریقے سے ہوتی ہیں. ایک جو ہے کہ کون سا کام مکمل کرنے کے بعد کون سا کام شروع کیا جا سکتا ہے. تو مختلف ٹاسک کے درمیان میں انٹر ڈپینڈنسی کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ کام ختم نہیں ہو جائے گا. اور دوسری انٹر ڈپینڈنسیز یہ ہوتی ہیں وہ دوز آر ڈیو ٹو دی ریسورسز، کہ اگر آپ کے پاس ایک شخص ہے جو 2 کام جس کو آپ نے ایلوکیٹ کیے ہیں کرنے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ جب وہ ایک کام ختم کرے گا تو دوسرا کام شروع کرے گا. تو یہ بھی انٹر ڈپینڈنسیز پیدا ہو جاتی ہیں ریسورسز کی وجہ سے.
لیکن جو مین جو آپ کا جو آبجیکٹو ہے پروجیکٹ پلاننگ کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے کہ کون سے ٹاسک کے درمیان میں ایز سچ ایز اٹ از جو بائی دیئر ویری نیچر جو ہے ان کے درمیان میں انٹر ڈپینڈنسیز ہیں. تیسری چیز جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اس انٹر ڈپینڈنسیز کے بعد وہ یہ ہے کہ جو ایفرٹ کی ویلیڈیشن کرنی. ایفرٹ ویلیڈیشن کیا چیز ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو ریسورسز جس کام کے لیے جتنے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کیا وہ کافی ہیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ 2 دن میں ہوگا, لیکن ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایک بندہ اس طرح کے 3 کام ان پیرل کر رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس ایک شخص کے لیے یہ چیز پاسبل نہیں ہوگی. تو یہ ویلیڈیشن جو ہے یہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم نے ریسورسز ایلوکیٹ کیے ہیں جس کام کے لیے وہ ریسورسز اس کے لیے پورے ہیں اور ان میں آپس میں ڈپینڈنسیز تو نہیں ہیں. پھر ہمیں ساتھ میں یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جو سارے جو ٹاسک جو ہیں ان کی آؤٹ کمز کو ہم ڈیفائن کریں کہ کون سا ٹاسک جو ہے اس کا ڈلیوریبل کیا ہوگا, آؤٹ کم کیا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے ہم مائل سٹونز ہم ڈیفائن کریں. مائل سٹونز کیا ہیں؟ وہ سنگ میل جو نشان راہ کے طور پہ جو ایک منزل کے پیمانے کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ کے میں نے اتنا کام ختم کر لیا ہے. سو وہ مائل سٹونز آپ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ 6-7 چیزیں جب آپ کریں گے, یہی بیسک پروجیکٹ پلاننگ کے یہ چیزیں ہیں جس میں آپ پورا پروجیکٹ کا اسکیجول, جس میں کون کون سا ٹاسک کرنا ہے, ان ٹاسک کی آپس میں ڈپینڈنسیز کیا ہیں, ہر ٹاسک کا ٹائم کتنا لگے گا, کون سا ٹاسک کس نے کرنا ہے, اس کے ریسورسز کیا ہیں, ہر ٹاسک کی آؤٹ کم کیا ہوگی اور آپ کے مائل سٹون کیا ہیں. سو یہ بیسکلی ایک بیسک پرنسپلز ہیں پروجیکٹ پلاننگ, اسکیجولنگ اینڈ ٹریکنگ کے. اس کے بعد آپ نے جب یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے تو پھر انہی جو آپ نے جو پلان جو آپ نے بنایا ہوگا, اس کو جس طریقے سے میں نے کہا ہم آگے ذرا ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے, اسی پلان کو پھر آپ نے ٹریک کرنا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو سی اینڈ انشور کہ دیر آر نو ڈیلیز. اگر ڈیلے آتا ہے تو فوری طور پہ اس ڈیلے کو پکڑ کے کوئی کریکٹیو میئر کیے جا سکے. اب جو ہمیں جو نیکسٹ چیز وہ دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم کس طریقے سے ریسورسز ایلوکیٹ کریں کام کرنے کے لیے. کام کرنے کا ریسورسز, کام کا جو والیوم جو ہے اس کا ریسورسز سے کیا تعلق ہے. بعض اوقات یہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا جو کام کا جو والیوم جو ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں ان ٹرمز آف پرسن ڈیز یا پرسن منتھس یا پرسن ایئر کے ایک والیوم جو ہم اس کا دیتے ہیں کہ یہ 10 پرسن ایئر کا پروجیکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 لوگ اگر اس پہ کام کریں 1 سال تو دس از ہاؤ مچ دس ہول ورک از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ. تو جو ایک 10 پرسن ایئر کا جو پروجیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 120 پرسن منتھ کا پروجیکٹ ہو گیا. 1 سال میں 12 مہینے, سو ملٹیپلائڈ بائی 12, 120. تو کیا جو 10 پرسن ایئر کا جو پروجیکٹ ہے, کیا اسے 120 لوگ اگر ہم اس پروجیکٹ پہ ہم ڈال دیں, 120 لوگ مل کے وہ کام کرنا شروع کر دیں, تو کیا وہ کام ہم 1 مہینے میں ختم کر لیں گے؟ جواب اس کا بڑا آبویس سا ہے کہ ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا. دی ریلیشن شپ بٹوین دی ٹائم دیٹ اٹ ول ٹیک ٹو فنش دی جاب از ناٹ لینئر ویزاوی دی نمبر آف ریسورسز. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ریسورسز بڑھائیں, آپ لوگ بڑھا دیں تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ لینئرلی شرنک ہو جائے گا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیے ذرا میں آپ کو سلائڈ پہ لے چلتا ہوں اور ذرا میں یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, کس وجہ سے یہ ٹائم جو ہے وہ لینئرلی شفٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے جو ایک ذکر کیا تھا کہ ہماری جو ریلیشن شپ جو ہے جو نمبر آف پیپل کی,
اس کا اس چیز سے تعلق ہے کہ ایک ٹیم میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی وہ آپس میں کمیونیکیشن کے چینلز وہ زیادہ کریٹ کریں گے. تو کمیونیکیشن کے چینلز جتنے زیادہ کریٹ ہوں گے اتنی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی. یہ پروڈکٹیوٹی کس طریقے سے کم ہوتی ہے, کیا ہے, آئیے ذرا میں آپ کو گراف کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وی ہیو ٹو ریمبر دیٹ دی کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن اوور ہیڈ is proportional to the number of channels, and the number of channels C is equal to n into n minus 1 divided by 2. یہ ہم ریلیشن شپ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر بار جب آپ نیا ایک ریسورس آپ ایڈ کرتے ہیں ٹیم میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ n minus 1 چینلز آپ ایڈ کر رہے ہیں. اگر کمیونیکیشن اوور ہیڈ پر چینل جو ہے وہ k ہو, so the work accomplished W would be equal to 1 minus k raised to power c multiplied by n, where c is the number of channels. So 1 minus k raised to power c, اور c کیا ہے, c یہ دیکھیے یہ ہے n into n minus 1 divided by 2. so اس کا مطلب یہ ہے یہ کوڈریٹک اس میں یہ چل رہا ہے, تو 1 minus k to the power n into n minus 1 over 2 multiplied by n. This is the work accomplished. اگر آپ اس کو دیکھیے 1 minus k جو کمیونیکیشن اوور ہیڈ کی وجہ سے جو پروڈکٹیوٹی میں جو لاس ہو رہا ہے, k اگر اوور ہیڈ ہے تو 1 minus k is the effective productivity. ٹھیک ہے جی, تو effective productivity raised to the power the number of channels. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے چینلز یہ بڑھتے رہیں گے 1 minus k کیونکہ فریکشن ہوگا, k is a percentage, so 1 minus k is less than 1. تو اس کی جو پاور جو ہے پازیٹیو پاور, جب ہم اس کو لیں گے n into n minus 1 divided by 2 تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا, یہ نمبر اور چھوٹا ہوتا جائے گا, اور جتنی زیادہ c کی ویلیو ہوگی اتنا ہی یہ چھوٹا نمبر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ افیکٹولی یہ ورک اکمپلشڈ یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا ایز دا نمبر آف چینلز دے انکریز. دس کین بی ڈپکٹیڈ بائی دس گراف. اس گراف کو آپ دیکھیے کہ آن دی ہارزونٹل ایکسس وی ہیو دا نمبر آف پیپل اینڈ آن دی ورٹیکل ایکسس وی ہیو دا ورک یونٹس. ایز یو کین سی کہ جو لوگ بڑھتے جاتے ہیں, شروع میں کچھ جو ٹائم ہے اس میں یہ آپ کے ورک یونٹس جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں, اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ڈکریز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور جب ہم 14-15 کے قریب لوگوں کی ٹیم بنا دیتے ہیں تو ایفیکٹولی جو کام پوری ٹیم جو کر رہی ہے وہ 0 کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور دس از ود اونلی 5% کمیونیکیشن اوور ہیڈ پر چینل, کہ اگر ایک چینل کا کمیونیکیشن اوور ہیڈ 5% ہو صرف, تو اس سے تقریباً 15 لوگوں کی جب جو ٹیم بنے گی, بیکاز دس از اے کوڈریٹک فارمولا, اس کے اسکوائر کے حساب سے یہ انکریز ہو رہی ہے, تو 15 کے قریب جب ٹیم پہنچتی ہے تو یہ بالکل 0 آپ کا جو کام جو آپ اکمپلش کرتے ہیں وہ 0 کے قریب پہنچ جاتا ہے. اینڈ approximately with n equal to 5 with only 5% communication overhead, یہ وہ مقام ہے جہاں جس کے بعد جب آپ لوگ بڑھائیں گے اپنی ٹیم میں تو افیکٹو پروڈکٹیوٹی کم ہونی شروع ہو جائے گی. جو آپ کی لیٹ سے کہ جو 6 لوگوں کے ساتھ جو آپ پروڈیوس کریں گے وہ اس سے کم ہوگا جو آپ 4 لوگوں کے یا 5 لوگوں کے ساتھ پروڈیوس کریں گے. اور اگر اسی فگر کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو شاید میکسیمم جو پروڈکٹیوٹی جو ہے جو آپ کو جو گین ملتا ہے وہ تقریباً n equal to 3 کے قریب آپ کو ملتا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو سم ریڈنڈنسی. ظاہر ہے کہ میکسیمم پروڈکٹیوٹی تو آپ کو اگر صرف ایک شخص ٹیم میں کام کر رہا ہے تو صرف اسی وقت آپ کو ملے گی, وہ دیٹ وڈ بی یور میکسیمم پروڈکٹیوٹی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے کام جو ہے اوور آل اس کا اسکیجول آپ نے چھوٹا بنانا ہے تو آپ کو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی کام کرنے کے لیے. تو ایٹ سم کاسٹ دیٹ از 5% ریڈکشن ان پروڈکٹیوٹی پر چینل, you can increase the number of people, but if you increase the number of people in one team
بائی مور دین 5 ود دس 5% کمیونیکیشن اوور ہیڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی خاص آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ 5 جو ہے اس گراف کے مطابق جب ہم 5% کمیونیکیشن اوور ہیڈ کی بات کر رہے ہیں، میں خاص طور پہ یہ 5% کی بات کر رہا ہوں، اگر کمیونیکیشن اوور ہیڈ 5% سے زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے 5 n=5 سے کم سے یہ آپ کا کرو جو ہے واپس نیچے آنے شروع ہو جائے گی. سو n=5 از رفلی دی آپٹیمل ٹیم سائز، کہ اس سے بڑی ٹیم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے اسکیجول کو چھوٹا کرنا ہے تو 5 لوگوں سے زیادہ بڑی ٹیم کسی ایک اس میں کام نہ کرے تاکہ ان کے آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ منیمائزڈ رہے. ریسورسز اینڈ ایفرٹ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے فریڈ بروکس صاحب کی ایک بات یہاں پر آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. فریڈ بروکس صاحب یہ وہی صاحب ہیں جن کے حوالے سے ہم نے نو سلور بلٹ کی جو کوٹیشن تھی وہ ہم نے دیکھی تھی، جو کوٹ تھی وہ ہم نے دیکھی تھی. اسی طریقے سے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے ہم نے کچھ ان کی باتیں دیکھی تھیں اور ڈسکس کی تھی. میتھیکل مین منتھ ان کی مشہور کتاب ہے، یہ ہمارے فیلڈ کے ایک لیجنڈ ہیں. ریسورسز اینڈ ایفرٹ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ایڈنگ ریسورسز ٹو اے لیٹ پروجیکٹ ڈیلیز اٹ ایون فردر. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب پروجیکٹ اگر کوئی لیٹ پروجیکٹ ہو، اپنے ٹائم پہ پورا ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، اس وقت اگر یہ کوشش کی جائے کہ اس میں اور زیادہ لوگ، ٹیم کا سائز انکریز کر دیا جائے، لوگ اور شامل کر دیے جائیں اس ٹیم میں، اس کوشش میں کہ شاید ایسا کرنے سے ہمارا اوور آل اسکیجول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ چھوٹا ہو جائے گا، تو یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ ایسا کرنے سے وہ پروجیکٹ اس سے زیادہ جو ڈیلے تھا وہ اس سے زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی، کہ جب ہم پروجیکٹ میں ٹیم میں کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو کمیونیکیشن چینلز نئے کھل جاتے ہیں. جب کمیونیکیشن چینلز کھلتے ہیں تو پھر ٹیم کی اوور آل پروڈکٹیوٹی، ہر بندے کی انڈیویجول پروڈکٹیوٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک تو انڈیویجول پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے کیونکہ کمیونیکیشن چینلز زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیم میں نئے بندے انڈکٹ کرتے ہیں، نئے ممبرس لے کے آتے ہیں، تو ان کو کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت تک کام کیا ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اینڈ سو فورتھ، یہ پروجیکٹ ہے کیا. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی ٹریننگ کون کرے گا؟ وہی لوگ جو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہی کو پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا، کیونکہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ پروجیکٹ کے حوالے سے ہونی ہے. انہیں اپ ٹو سپیڈ لے کے آنا ہے، انہیں اس پوری ایکٹیویٹی میں انوالو کرنا ہے. تو جو لوگ اس پروجیکٹ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، اب وہ بجائے اس کے کہ کچھ اور زیادہ پروڈیوس کریں، وہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ وہ کر کے ان کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ نئے بندے نے بھی کام کرنا شروع کیا نہیں، اور جو پرانا بندہ ہے وہ جتنا کام کر رہا تھا اس سے بھی وہ کام کرے گا، کیونکہ اس کی توجہ دوسری طرف ہو گئی، اس کا زیادہ ٹائم دوسری طرف لگ رہا ہے. تو اوور آل پروڈکٹیوٹی اور زیادہ کم ہو گئی پوری ٹیم کی. سو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کام ایک لیٹ سے اگلے 2 مہینے میں ہونا تھا، وہ اور زیادہ لوگ ایڈ کرنے کے باوجود وہ اس سے بھی زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو ایڈنگ ریسورسز ٹو اے لیٹ پروجیکٹ ڈیلیز اٹ ایون فردر. دس از وٹ فریڈ بروکس سیز. اور یہ ایک بڑا گولڈن پرنسپل ہے جو ہر پروجیکٹ مینیجر کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسٹنکٹیو یہ ریئیکشن یہ ہے کہ جب پروجیکٹ لیٹ ہو رہا ہو تو اور زیادہ لوگوں کو ایڈ کر دیا جائے تاکہ شاید ٹائم کم ہو جائے. اس سے ٹائم کم ہونے کی بجائے اس سے ڈیلے زیادہ بڑھ جاتا ہے، خرابی زیادہ پیدا ہوتی ہے، کوالٹی گر جاتی ہے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور میں نے یہ کئی بار مختلف پروجیکٹس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ پروجیکٹ مینیجرز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اس گولڈن ایڈوائس کو بھول جاتے ہیں اور اپنے انسٹنکٹ کی اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ناکام ہو جاتے ہیں.
تو یہ ایک پروجیکٹ مینیجر کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس ایفرٹ کو کیسے سارٹ آف ڈسٹریبیوٹ کریں. ونس اگین ایفرٹ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے دیر از اے گولڈن پرنسپل اینڈ دیٹ پرنسپل از نون ایز 40-20-40 پرنسپل. یہ 40-20-40 پرنسپل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپ فرنٹ ایفرٹ جو ہے وہ تقریباً 40% ہے، درمیان میں 20% کے قریب ایفرٹ ہے، اور آخر میں پھر 40% کے قریب ایفرٹ ہے. اپ فرنٹ ایفرٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ انالیسس، ڈیزائن، پروجیکٹ مینجمنٹ. یہ چیزیں جو ہیں، یہ پروجیکٹ پلاننگ جو ہے، یہ اپ فرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ تقریباً پورے پروجیکٹ کا کچھ 40% کے قریب اس پہ ٹائم خرچ ہوتا ہے. ڈیزائن کرنے کے بعد دا نیکسٹ جو اس کی کوڈنگ وغیرہ جو ہے اور یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے، اس پہ کوئی 20% کے قریب ٹائم بجٹ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. اور پھر جو اس کا پچھلا اینڈ ہے، یعنی کہ اس کی انٹیگریشن، ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ اور امپلیمنٹیشن جو ہے، اس پہ ونس اگین کوئی 40% کے قریب آپ کو ٹائم بجٹ کرنا چاہیے. تو اوور آل آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے سارے لائف سائیکل کی، وہ 40-20-40 کے حساب سے اگر آپ ایکٹیویٹیز اپنی پلان کریں گے اور بجٹ کریں گے تو یہ ایک اچھا ایسٹیمیٹ ہوگا. ونس اگین یہ ایک بڑا گولڈن پرنسپل ہے. اس پرنسپل کو اکثر اوقات بھول جاتے ہیں، اور اس سے اوور آل سافٹ ویئر کی کوالٹی جو ہے وہ امپیکٹ ہوتی ہے. یعنی کہ شروع میں 40% ٹائم لگایا اور آخر میں 40% ٹائم لگانے کے بجائے یہ سارا ٹائم جو ہے وہ صرف کوڈنگ پہ بجٹ کر دیا جاتا ہے، اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے ٹائم بجٹ نہیں کیا جاتا، اسے ٹائم ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا. تو جو آپ کی اچھی ریکوائرمنٹ اگر ہوں گی تو آپ کی اچھی سافٹ ویئر بنے گی، اچھا ڈیزائن ہوگا تو آپ کا اچھا سافٹ ویئر بنے گا، ٹیسٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہوگی تو آپ کا اچھا سافٹ ویئر بنے گا. اگر ان چیزوں پہ آپ توجہ نہیں دیں گے، صرف کسی طریقے سے آپ نے کہا تھوڑی سی ریکوائرمنٹس کو آپ نے سمجھ لیا اور اس کو کوڈ کرنا شروع کر دیا بغیر ڈیزائن کی اور تھوڑی بہت ٹیسٹنگ کر لی، تو الٹیمیٹ نتیجہ جو ہوگا وہ پروجیکٹ کی فیلئر کی صورت میں ہوگا. تو یہ 40-20-40 پرنسپل جو ہے، جب آپ اسکیجول بنائیں، جب آپ ایفرٹ ایلوکیٹ کریں، جب آپ ٹائم ایلوکیٹ کریں، تو آپ کو اس پرنسپل کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے ریسورسز اور اپنے ٹائم کو بجٹ کرنا چاہیے. پروجیکٹ پلاننگ کے حوالے سے جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے ٹاسک سیٹس کی ڈیفینیشن. ڈیفائننگ دی ٹاسک سیٹس. یہ ٹاسک سیٹس کیا چیز ہیں؟ ٹاسک سیٹ جو ہے یہ اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ کوئی ایک سافٹ ویئر پروسیس ماڈل فار ایگزامپل آپ اپلائی کرتے ہیں یا آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی ایکٹیویٹی اس طرح کا میرا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے لیے یہ پروسیس ماڈل جو ہے یہ سوٹیبل ہے. تو ہر پروسیس ماڈل اور ہر ٹائپ آف پروجیکٹ کے لیے آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوز ایکٹیویٹیز اور دوز پیسز آف ورک اور دوز آر دی ٹاسک دیٹ کمپرائز یور ٹاسک سیٹ. ٹاسک سیٹ جو ہے، ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائی دی ٹاسکس اور دی ٹاسک سیٹس set of tasks that you need to complete اس پروجیکٹ کے حوالے سے، جس پروجیکٹ کی آپ پلان کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی پروجیکٹ کی پلاننگ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کو یہ یہاں پر اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ آپ نے کیا کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کیا ورک پروڈکٹس آپ نے پروڈیوس کرنی ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس پروڈیوس کریں گے، کیا آپ کے ڈیلیوریبلس ہوں گے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ڈٹرمینیشن آف ٹاسک سیٹ از a very important activity. آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ذرا ٹاسک سیٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور اس کو کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. ٹاسک سیٹس آر سافٹ ویئر ورک ٹاسک. These include tasks, milestones and deliverables, and they enable a software team to define, develop and support the software product. Each software process should define a collection of task sets, each designed to meet the needs of different types of projects. Different types of projects
require different degree of rigor, and these types of projects include concept development projects, new application development, application enhancement, application maintenance and re-engineering projects. ٹاسک سیٹس جو ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ میں آپ نے کتنی ریگر آپ نے شامل کرنی ہے، کتنی ایفرٹ کرنی ہے، کیا کچھ آپ کو اس میں کرنے کی ضرورت ہے، کتنے زیادہ آپ کو امبریلا ایکٹیویٹیز اور وہ جو دوسری تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف دی پروجیکٹ اینڈ ڈپینڈنگ اپان دی ٹائپ آف دی پروجیکٹ، سب سے پہلے آپ ٹاسک سیٹس آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اور ان ٹاسک سیٹس کے ساتھ آپ یہ اور وہ جو ہے ڈگری آف ریگر آپ ڈیفائن کرتے ہیں. ڈگری آف ریگر جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ورک پروڈکٹس اور ان کے کانٹینٹس اور ان کی ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کون سی چیز کتنی ڈیٹیل میں کتنی باریکی کے ساتھ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. یہ ڈگری آف ریگر جس طریقے سے میں نے بات کی، اٹ ڈپینڈز اپان کہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے اور کس ٹائپ کا پروجیکٹ ہے. دی ٹائپس آف پروجیکٹس دیٹ وی ہیو دے آر کانسیپٹ ڈیولپمنٹ، ایسے پروجیکٹ جس میں آپ کوئی نیا کانسیپٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، آلریڈی کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے یا کوئی نیا بزنس کا آئیڈیا ہے، دیٹ از اے نیو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ. نئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، آئی مین کانسیپٹ بن گیا، آپ نے آئیڈیا تھا، اس کا کانسیپٹ دیکھ لیا کہ یہ ٹھیک ہے، فیزیبل ہے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ناؤ یو وڈ وانٹ ٹو ایکچولی ڈیولپ دیٹ پرٹیکولر پیس آف سافٹ ویئر، تو وہ نیو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. دین انہینسمنٹ پروجیکٹس ہیں کہ پہلے سے ایک سسٹم چل رہا ہے اور اس کو آپ کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. مینٹننس کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی ایسی ہے جس میں آپ کو اب اس پروجیکٹ میں آپ کو مینٹننس کی ضرورت ہے. دین ری انجینئرنگ کے پروجیکٹس ہیں. ری انجینئرنگ کس چیز کا نام ہے؟ یہ بیسکلی اس چیز کا نام ہے کہ ہمارا کوئی سسٹم، کوئی پروسیس آلریڈی چل رہا ہے، ہم اس پروسیس کو چینج کر کے زیادہ آپٹیمائز ہم سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں. ری انجینئرنگ پہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کہ ری انجینئرنگ کیا چیز ہے اور اس میں کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بٹ دیز آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف پروجیکٹس، اور ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف پروجیکٹ کہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے، کیا کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، اتنی ہی آپ کو اس پہ ریگر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا اس کو ریگرس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹائپ اینڈ کمپلیکسٹی آف اے پروجیکٹ ڈیٹرمنس کہ آپ کو ریگرس کتنا ہوگا، اور پھر اس سے آپ کے ٹاسک سیٹس ڈیفائن ہوں گے. اب یہ مختلف ڈگریز آف ریگر کون کون سی ہے، آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں. دی فرسٹ کائنڈ از کیجول. In casual approach, all process framework activities are applied, but only a minimum task set is required. Reduced umbrella tasks and reduced documentation is produced. And basic principles of software engineering are followed. Casual approach میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیجول ہے، اتنی سیریس قسم کا ریگر ہم اس میں بات نہیں کر رہے. We still perform all the process activities, لیکن اس میں ڈیٹیل، اس میں ریگر، اس میں اس کی جو پوری جس طرح کہتے ہیں باریکی میں ہم جا کے وہ اتنا ہم کام نہیں کرتے، پوری ڈیٹیل سے اس کو ہم کام نہیں کرتے. بیسک فریم ورک ایکٹیویٹیز آر پرفارمڈ، بیسک سافٹ ویئر انجینئرنگ ایکٹیویٹیز آر اسٹل پرفارمڈ. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر تو ہمارا پروجیکٹ بالکل کلیپس کر جائے گا. تو ہمیں ایک فریم ورک ڈیفائن کر کے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اسے بالکل کیجول طریقے سے، بہت زیادہ سیریس طریقے سے ہم وہ کام نہیں کرتے. یہ دس از ون ڈگری، یہ دس از دا لیسٹ ڈگری، جو منیمم ڈگری آف ریگر جو ہے اس کو ہم کیجول کہتے ہیں. اس سے کم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی فریم ورک ایکٹیویٹیز آپ فالو نہیں کر رہے، آپ پروسیسز کوئی فالو نہیں کر رہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو بیسک پرنسپلس ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے. تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو تو فالو کرنا ہے، لیکن اس میں جو سیریسنیس ہے، اس کی ڈیٹیل جو ہے
وہ ذرا کم ہے, اور امبریلا ایکٹیویٹیز ریلیٹیولی آپ کو کم, ہم اس کو ساری امبریلا ایکٹیویٹیز ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے. دی نیکسٹ لیول از اسٹرکچرڈ. ان اسٹرکچرڈ approach, process framework is applied and appropriate framework activities, their related tasks and umbrella activities to ensure high quality are applied. Software quality assurance, software configuration management, documentation and measurement is conducted in streamlined manner. کیجول کے بعد جو نیکسٹ ڈگری آف ریگر ہے وہ ہے اسٹرکچرڈ. اس میں امبریلا ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ کوالٹی اچھی رکھی جائے, سو ہم وہ ساری فریم ورک کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں گے. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس, سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ, ڈاکومنٹیشن, اس کو پورے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ ایک اچھی کوالٹی کی سافٹ ویئر آپ پروڈیوس کر سکیں. سو دیٹ از دی نیکسٹ لیول اور نیکسٹ ڈگری آف ریگر. سب سے پہلے کیجول تھی, اس کے بعد اسٹرکچرڈ. دی تھرڈ ڈگری از اسٹرکٹ. ان دس فل پروسیس از اپلائڈ, all umbrella activities are applied and work products are robust. The highest level جو degree of rigor کا ہے وہ ہے strict. اس میں all framework activities, all umbrella activities they are performed, اور بڑا اچھا کوالٹی کنٹرول اس میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا کوالٹی یہ ان پروجیکٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے جن کی کمپلیکسٹی زیادہ ہو اور جن میں ڈگری آف ریگر زیادہ انوالوڈ ہو, زیادہ ریکوائرڈ ہو. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈگری آف ریگر ہم یہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کس پروجیکٹ کو کتنی ڈگری آف ریگر کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ دیر از اے فورتھ ون. وہ فورتھ ون کیا ہے؟ وہ ان ایکٹیویٹیز کے لیے ہے جو آپ کو بڑی جلدی ایمرجنسی میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ایسے پروجیکٹس جو آپ کو ایسے اسٹیجز یا ایسے ٹاسک جو آپ کو بڑی جلدی میں ایمرجنسی میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہو, تو وہاں پر ایک چوتھا ڈگری آف ریگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے جو ایکچولی ان پہلے تینوں سے کم ہے. یہ کیا ہے؟ آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. دی فورتھ اور دی لوئسٹ degree of rigor is quick reaction. In this case, because of emergency, only tasks essential for maintaining good quality are applied and documentation is backfilled. ریئیکشن کے کیس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی سچویشن ہے, اس میں صرف وہ ٹاسک جو اسینشیل ہیں صرف وہ ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں, اور باقی ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ایک بار جب آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر بیٹھ کے پھر وہ باقی ڈاکومنٹیشن وہ اس کو کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے, سو دیٹ کہ آگے مینٹننس میں اور کسی جگہ پہ جب اس کی ضرورت ہوگی فیوچر میں تو آپ کے پاس وہ ساری ڈاکومنٹیشن ہو اور اس کو استعمال کیا جا سکے. یہاں پر میں اس چیز کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ ہمارے بہت سارے کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ دس ہیز بیکم اے نارم. دس شوڈ بی این ایکسیپشن, دس شوڈ ناٹ بی اے نارم. یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر کیسز میں بس تھوڑا سا کام کر لیا جاتا ہے اور پھر بعد میں پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد ایک خانہ پوری کرنے کے لیے ڈاکومنٹیشن کر دی جاتی ہے. یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. دس شوڈ اونلی بی ڈن اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے, اور اگر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ہر وقت ایسا کام کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن از آپریٹنگ ان این ایمرجنسی سچویشن ہر وقت, تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایمرجنسی میں مسلسل کام کرتے رہنا جو ہے یہ ایک بڑی خطرناک علامت ہے آرگنائزیشن کے لیے بھی اور اس ٹیم کے لیے بھی جو اس آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے. سب کے لیے یہ نقصان دہ الٹیمیٹلی ثابت ہوگی. کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ہمیشہ یہ آپ کی روٹین بن جائے تو دین دیر از اے پرابلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی, اور اگر پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کی
جو سافٹ ویئر کی کوالٹی سفر کرے گی، آپ کاسٹ آپ ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں گے، آپ اس کی فنکشنلٹی آپ ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں گے، اور الٹیمیٹلی یو ول لوز بزنس. ڈگری آف ریگر جو ہے یہ ایک بڑا ضروری کانسیپٹ ہے. یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کون سے ٹاسک سیٹس جو ہیں وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جو میں پہلے جس چیز کا ذکر کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈپینڈنگ پان دا ڈفرینٹ ٹائپ آف پروجیکٹ آپ کو ڈفرینٹ ڈگری آف ریگر کی ضرورت پڑے گی اور ڈفرینٹ ٹاسک سیٹس آپ کو ہوں گے. جو ٹائپس آف پروجیکٹس جو ہیں جو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، پروف آف کانسیپٹ، یا آپ کا جو نئی ڈیولپمنٹ ہے، مینٹننس ہے، انہینسمنٹ ہے اور ری انجینئرنگ ہے. یہ 4-5 مختلف ٹائپس آف پروجیکٹس ہیں. تو ان پروجیکٹس میں اب کس طرح کی آپ کو ٹاسک سیٹ کی ضرورت ہے، کتنی ریگر کی آپ کو ضرورت ہے، اس چیز کو اڈاپٹ، اس کو دیکھنے کے لیے دیر از این اڈیپٹیشن کرائٹیریا. اڈیپٹیشن کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ ٹاسک ہے اور اس ٹاسک میں ہمیں یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک کرائٹیریا ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کرائٹیریا کو یوز کرتے ہوئے ہم اس چیز کو ڈٹرمن کریں گے کہ اس میں کتنی ریگر کی ضرورت ہے. اینڈ ونس ہم اس ریگر کو ڈیفائن کر لیں، ہمیں پتہ لگ جائے کہ کتنی ریگر کی ضرورت ہے، تو دین وی ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی ٹاسک سیٹس. تو آئیے ذرا ایک نظر سلائڈ کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اڈیپٹیشن کرائٹیریا جو ہے یہ کیا ہے ان آرڈر ٹو ڈٹرمن دا ڈگری آف ریگر. یہ اڈیپٹیشن کرائٹیریا اٹ ہیز 10-11 ڈفرینٹ کرائٹیریا. سب سے پہلے what you need to look at is the size of the project, then the number of potential users, then mission criticality, application longevity, stability of requirements, ease of customer/developer communication, maturity of application technology, performance constraints, embedded or non-embedded characteristics, project staff and re-engineering factors. So یہ جو 11 ہم نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں starting from the size of the project to re-engineering factors, we will look at each one of these criteria and assign it a weight and a grade, اور اس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہمارے پرٹیکولر پروجیکٹ کو کتنی ریگر کی ضرورت ہے اور پھر اس سے کون کون سے ٹاسک سیٹس نکلیں گے. سو کمپیوٹنگ اے ٹاسک سیٹ سلیکٹر ویلیو TSS ویلیو, وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو یوز دس اڈیپٹیشن کرائٹیریا جو ابھی ہم نے دیکھا ہے. For each one of the criteria, there is a grade associated with that. This grade is between 1 to 5. ایک کا مطلب ہے کہ یہ بہت لو ہے and 5 کا مطلب ہے کہ this is very high. Then there is a weight associated with each criteria. And then there is an entry point multiplier associated with each criteria. So what we do is we assign appropriate grades between 1 to 5 to each adaptation criteria. There are weights associated with these adaptation criteria. These are standard or default weights, but we need to review these weighting factors and modify them if needed, and the ranges should be between 0.8 to 1.2. Then there is this entry point multiplier. Entry point multiplier kya hai? This is basically determined by the type of the project, and for each type of the project we'll look at these a little later. The
adaptation criteria, different entries in that criteria, they are either relevant or not relevant. So this entry point multiplier will basically tell us whether we need to consider it in our calculation or not. یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. So what we need to do is we need to multiply the grade entered by the weight and by entry point multiplier for the type of project undertaken. The entry point multiplier takes a value of 0 or 1 and indicates the relevance of the adaptation criteria to the project type. So the product that we get after multiplying these is grade multiplied by weight multiplied by the entry point multiplier, and the task set selector value TSS is equal to average of all the entries in the product column. So یہاں پر ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹاسک سیٹ سلیکٹر جو ویلیو جو ہے یہ کس طریقے سے ہم ڈٹرمن کریں گے. ہمیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے الٹیمیٹلی کہ ہمیں ریگر کی کتنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ریگر ہوگا اتنی زیادہ ہم ٹاسک کریں گے, اتنی وہ ٹاسک کی ڈیٹیل زیادہ ہوگی, اتنے ہمارے ڈیلیوریبل زیادہ ہوگے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو ٹاسک سیٹ سلیکٹر ویلیو میں دیر آر دیز 11 تھنگس جو ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی تھی, جو وہ کرائٹیریا آپ کا ہے ٹاسک سیٹ سلیکٹر کرائٹیریا. ہمیں 4-5 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر ایک کا گریڈ اسائن کرنے کی ضرورت ہے ڈپینڈنگ اپان آور اون پروجیکٹ, آور اون انوائرمنٹ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اگر 1 ہم گریڈ اسائن کرتے ہیں کسی کرائٹیریا کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دس از اے لو کائنڈ آف تھنگ. اگر 5 کرتے ہیں تو دس وڈ ریکوائر ہائی ڈگری آف ریگر سو اینڈ سو فورتھ. سو ہر کرائٹیریا کو ہم نے ڈپینڈنگ پان ہمارا جو پروجیکٹ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری اپنی جو سرکمسٹانسز ہے ان کو دیکھتے ہوئے, پرانی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ہم نے 1 سے 5 تک اس کو گریڈ ہم نے اسائن کر دینا ہے ہر کرائٹیریا کو. پھر ہر کرائٹیریا کے ساتھ ویٹ کچھ ایسوسیٹڈ ہے, اینڈ دیر آر ڈیفالٹ ویلیوز فار دوز ویٹس. پیپل ہیو کم اپ ود دوز نمبرز, بٹ ونس اگین دوز نمبرز آر ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ نمبرز. Depending upon our past experience and our own local requirements, we may need to change those weights according to our own need. And then the third important thing is the entry point multiplier. And entry point multiplier اس میں بیسکلی ویلیو 0 یا 1 ہوتی ہے. یہ انٹری پوائنٹ ملٹیپلائر ڈپینڈز اپان دی ٹائپ آف دی پروجیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ جس طریقے سے میں نے کہا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ ہے یا نیو ڈیولپمنٹ ہے یا انہینسمنٹ ہے یا مینٹیننس ہے یا ری انجینئرنگ ہے, یہ ہماری جو 5 قسمیں ہیں. ہم ہر ایک کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 11 جو کرائٹیریا تھے ہمارے, اس 11 چیزوں کو کیا اس ٹائپ آف پروجیکٹ کے لیے ان میں سے کون کون سی ریلیونٹ ہیں اور کون سی ریلیونٹ نہیں ہیں. جو ریلیونٹ ہوگی اس کے لیے ہم ویلیو 1 اسائن کر دیں گے, جو ارریلیونٹ ہوگی اس پروجیکٹ کے لیے وہ ویلیو 0 اس کو اسائن کر دی جائے گی. سو یہ ہم مختلف ٹائپس آف پروجیکٹ دیٹ از ونس اگین کانسیپٹ ڈیولپمنٹ یا نیو ڈیولپمنٹ یا انہینسمنٹ یا مینٹیننس یا ری انجینئرنگ, اس کے مطابق ہم اسے 1 اینڈ 0 کر دیں گے. پھر ان تینوں کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے, دیٹ از گریڈ, ویٹ اینڈ انٹری پوائنٹ ملٹیپلائر. ان تینوں کو ہم جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایک نمبر آ جائے گا جو ہم اینڈ پہ جو پروڈکٹ ان تینوں کی جو ہے اس کو نمبر رکھ دیں گے. فار ایچ کرائٹیریا وی ول ہیو اے نمبر. جب یہ سب کرائٹیریا کے اگینسٹ ہمارے پاس نمبر آ گیا تو ٹاسک سیٹ سلیکٹر ویلیو جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن از ویری سمپل. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, آل وی ہیو ٹو ڈو از ایڈ آل آف دیز, جتنے آپ کی پروڈکٹس جو آئی ہیں جو آپ کی مختلف کرائٹیریا کے اگینسٹ جو آپ کی ویلیو آئی ہے اس کی ایڈ کر کے اس کی ایوریج آپ لے لیں, اینڈ دیٹ ول ڈٹرمن اور دیٹ ول انڈیکیٹ دی ٹائپ آف ریگر اور دا ڈگری آف ریگر دیٹ نیڈس ٹو بی یوزڈ ان دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اب میں آپ کو دوبارہ ذرا سلائڈ پہ لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ
جب آپ یہ ایوریج لیتے ہیں ٹی ایس ایس کی جو ویلیو ہے مختلف ویلیوز کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طریقے سے ڈگری آف ریگر پہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. If TSS is less than 1.2, the degree of rigor is casual. If it is between 1.0 and 3.0, the degree of rigor is structured. And if it is greater than 2.4, it is strict. That is, ہم نے کہا کہ لیس دین 1.2 کیجول، 1 سے 3 کے درمیان میں اگر ویلیو ہو اسٹرکچرڈ، گریٹر دین 2.4 ہو تو اسٹرکٹ. یہاں پر 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں سمجھنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر از این اوور لیپ بٹوین کیجول اینڈ اسٹرکچرڈ اینڈ اسٹرکٹ، کہ وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیس دین 1.2 ہے تو یہ کیجول ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے دوسری رو میں یہ دکھایا تھا کہ اگر یہ 1 سے لے کے 3 کے درمیان میں ہے تو دس از اسٹرکچرڈ. لیکن اگر یہ 1 ہوگی تو کیا یہ کیجول ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا لیس دین 1.2 از سپوز ٹو بی کیجول، یا کہ یہ اسٹرکچرڈ ہے. دیر از این اوور لیپ ہیئر. سملرلی تیسری رو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ گریٹر دین 2.4 مینس دا ڈگری آف ریگر ریکوائرڈ از اسٹرکٹ. تو اب 2.4 سے زیادہ کیا اگر ہمارے پاس 2.7 ہے تو کیا یہ اسٹرکچرڈ ہے، کیونکہ اسٹرکچرڈ کو ہم نے کہا تھا کہ 1 اور 3 کے درمیان میں اگر ہوگی تو دس وڈ بی اسٹرکچرڈ، یا یہ اسٹرکٹ ہے کیونکہ ہم نے کہا 2.4 سے زیادہ جو ہے یہ اسٹرکٹ ہے. سو دیر از این اوور لیپ دیر. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ دی باؤنڈریز جو ہیں دوز آر ناٹ ڈسکریٹ باؤنڈریز، یہ فزی باؤنڈریز ہیں. دیر از اوور لیپ اینڈ ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف دی پروجیکٹ اینڈ دی پاسٹ ایکسپیرئنس اینڈ کامن سینس، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل نمبر 2. جو ہے 5 آ گیا ہے تو کیا ہمیں اسٹرکٹ ریگر کی ضرورت ہوگی یا کہ ہمیں جو ہے اسٹرکچرڈ ریگر کی ضرورت ہوگی. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف 3 ڈگری آف ریگر کا یہاں پر ذکر کیا تھا، یہاں پر ہم نے کوئک ریئیکشن کا ذکر نہیں کیا. یاد رہے کہ کوئک ریئیکشن گو کہ ڈگری آف ریگر میں تو شامل ہے، لیکن دیٹ از اپلائیڈ اور دیٹ از یوزڈ اونلی وین دیر از این ایمرجنسی کائنڈ آف سچویشن. یو آر ناٹ سپوز ٹو اپلائی کوئک ریئیکشن کائنڈ آف ریگر ان نارمل کیسز، سو دیٹ از وائی اٹ از ناٹ دیئر. سو یہ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ ان کے درمیان میں اوور لیپ ہے، اور آپ کو اپنے پرانے ایکسپیرینس پہ اور اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. آئی مین دی ڈیسیژن میں ناٹ بی کلیئر ان سم کیسز. فار ایگزامپل اگر یہ ڈگری اگر آپ کے پاس ٹی ایس ایس کی ویلیو 1.5 آتی ہے تو دی ڈیسیژن از ویری سمپل. 2 آتی ہے، ڈیسیژن از ویری سمپل بیکاز یہ ان باؤنڈریز سے باہر ہے. اگر 0.8 آتی ہے ڈیسیژن از ویری سمپل کہ ہم نے کہا ہے کہ لیس دین 1.2 ہے، یہ 1 سے بھی کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوور لیپنگ جہاں پر ہے وہ کیس یہاں پر نہیں آ رہا ہے. یہاں پر ہمیں 0.8 آ گیا تو ہم نے کہا کہ ہم کیجول اپروچ کریں گے. اگر لیٹس سے کہ 2.9 ہے، اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا جو ہے کیا یہ اسٹرکچرڈ ہے یا اسٹرکٹ ہے. اگر 3.2 ہے تو آبویسلی اٹ از گوئنگ ٹو بی اسٹرکٹ بیکاز یہ اوور لیپ والی جو سچویشن ہے اس سے باہر ہو گیا. یہاں پر میں آج چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو کو اسی جگہ پہ ختم کروں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اسی ٹاسک سیٹ سلیکٹر جو ہے یہ اس کو ذرا ڈیٹیل میں ایگزامپل کے ذریعے ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کیسے یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے، کیا کچھ کیسے ایلیمنٹس اس کے ڈٹرمن ہوتے ہیں، کیسے ہم ملٹیپلائی کر کے ایوریج نکال کے تو کیا چیز ہمارے سامنے نتیجہ آئے گا ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل.
لیکن کیونکہ آج میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ ایگزامپل ذرا تھوڑی سی طویل ہے، تو اس وجہ سے میں اسے شروع نہیں کرنا چاہوں گا. تو میں چاہوں گا کہ آج جو ہم نے گفتگو کی ہے ذرا اس گفتگو کو ہم سمرائز کر لیں. آج کی گفتگو میں جو چند چیزیں جو ہم نے امپورٹنٹ جو ڈسکس کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایفرٹ جو ہے وہ ایک والیوم پرسن منتھ کے کیس میں ہم جب بات کرتے ہیں تو جو پرسن اور ٹائم کی ریلیشن شپ جو ہے اٹ از ناٹ اے لینئر ریلیشن شپ. اگر آپ کا 100 پرسن منتھ کا ایک پروجیکٹ ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ ایک بندہ اگر کام کرے گا تو وہ 100 مہینے میں اس کو ختم کرے گا، یا اگر 100 بندے آپ اس پروجیکٹ پہ لگا دیں گے تو وہ ایک مہینے میں یہ کام ختم کر لیں گے. دیر آر اے نمبر آف فیکٹرز انوالوڈ، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایز دی ٹیم سائز انکریزز دا نمبر آف کمیونیکیشن چینلز جو ہیں وہ اس پہ انکریز ہو جاتے ہیں. اور جب نمبر آف کمیونیکیشن چینلز انکریز ہوتے ہیں تو جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، انڈیویجول پروڈکٹیوٹی، وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کس طریقے سے ڈکریز ہوتی ہے؟ 1 - k whole to the power c, where c is the number of channels and number of channels is n into n minus 1 divided by 2. یہ کوڈریٹک یہ ریلیشن ہے، کوڈریٹک فنکشن ہے. اور k جو ہے وہ پرسنٹیج ان ریڈکشن فار ایچ چینل ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر وہ 15 کے قریب اگر ٹیم بن جائے with 5% ریڈکشن ڈیو ٹو 1 چینل، تو یہ اوور آل پروڈکٹیوٹی پوری ٹیم کی وہ تقریباً 0 کے قریب پہنچ جاتی ہے. اینڈ آپٹیمم ٹیم سائز از اراؤنڈ 3 to 4، اور 5 سے زیادہ جب ایک ٹیم میں بندے ہوں تو وہ ان کی پروڈکٹیوٹی 6 لوگوں کی پروڈکٹیوٹی شاید 4 لوگوں سے کم ہوگی. اینڈ ڈپینڈنگ پان دی ٹائپ آف دی پروجیکٹ وی نیڈ ٹو آلسو ڈیزائن اور ڈیسائڈ کہ ہمیں کتنی ڈگری آف ریگر کی ضرورت ہوگی. اس میں ہماری کیجول ہے، اسٹرکچرڈ ہے اور اسٹرکٹ ہے. کیجول میں ذرا کم کام کرنا ہے اور اسٹرکٹ میں ہمیں کمپلیٹ پورا کام آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ جو ڈگری آف ریگر ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے وی ہیو این ایڈیپٹیشن کرائٹیریا، جس سے ہم ٹاسک سیٹ سلیکٹر کی ویلیو ڈٹرمن کر لیتے ہیں. اور ٹاسک سیٹ سلیکٹر کی ویلیو جو ہم نے جو ابھی دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے، گریڈ اور ویٹ اور انٹری پوائنٹ ملٹیپلائر، ان وہ سارے ایڈیپٹیشن کرائٹیریا جو ہے ہر ایک کے لیے ہم یہ اپلائی کرتے ہیں، ان تینوں فیکٹرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد سارے ایڈیپٹیشن کرائٹیریا کی ایوریج لے لیتے ہیں، اینڈ دیٹ ایوریج از دی ٹاسک سیٹ سلیکٹر ویلیو دیٹ گیوز اس دا ڈگری آف ریگر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.